بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بناتے جناب زبردست اور مزیدار قسم کا حلوہ۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے تقریباً 1000 گرام سوجی، اور سوجی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ ابھی آپ نے لے لینا ایک دیچکا، اس میں ڈال لینا ہے پانی، اور اس سوجی کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے بھگو کے رکھنا ہے۔ اس میں پانی اتنا ہونا چاہیے تاکہ سوجی مکمل طور پہ اس میں ڈوب جائے، اور 1 گھنٹے تک اس کو پکو کے رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، 1 گھنٹے کے بعد آپ کی سوجی کی یہ شکل ہو جائے گی۔ تقریباً اس میں سوجی اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے۔ ابھی جناب آپ نے کسی باریک کپڑے یا چھلنی کی مدد سے اس کو چھان لینا ہے۔ اس میں سے جو نشاستہ ہے وہ نکل جائے گا۔ آپ نے نشاستے کو حلوے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اوپر جالے بنے ان کو پھینک دینا ہے۔ ابھی لے لینی ہے آپ نے ایک کڑھائی، اور اس میں تقریباً 1 یا 1.5 کپ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے آئل یا گھی، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے۔ اس کو جناب آپ نے اچھے طریقے سے گرم ہونے دینا ہے، اور اس میں تقریباً 3 یا 4 عدد سبز الائچی ڈال دیں۔ ابھی آپ نے لے لینی ہے جناب تقریباً 75 گرام چینی، اور اس چینی کو آپ نے اس گرم آئل میں ڈال دینا ہے، اور اس کو آہستہ 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 ہلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ چینی اچھے طریقے سے اس آئل میں میلٹ نہیں ہو جاتی، اور آپ کی ایک اچھی قسم کی چاس تیار نہیں ہو جاتی۔ ابھی آپ کو جناب اس کے اوپر بلبلے بننے شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اچھے طریقے سے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ کی یہ چاس تیار ہو جائے گی۔ ابھی آپ نے جو سوجی سے نشاستہ نکالا ہوا تھا، اس نشاستے کو آپ نے اس آئل میں ڈال دینا ہے۔ ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سٹیج پہ آپ نے آئل کو زیادہ ڈالنا ہے۔ اگر آئل یا اس میں گھی تھوڑا ہو جائے گا تو آپ کا یہ جو شاستہ ہے یہ کڑھائی کے ساتھ چپک جائے گا۔ اس سٹیج پہ آپ نے آئل یا گھی کو تھوڑی زیادہ مقدار میں رکھنا ہے۔ ابھی جناب آپ کے حلوے نے پکنا شروع کر دیا آہستہ 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 آہستہ، اور دیکھیے کہ اس نے کڑھائی کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس سٹیج پہ آ کے آپ نے جو ایکسٹرا آئل یا گھی ڈالا ہوا تھا اس کو بیشک چمچ کی مدد سے یا کسی بھی طریقے سے آپ نکال کے سیو کر لیں، اور بعد میں جب بھی آپ میٹھا بنائیں، اس کے لیے کوئی آپ حلوہ بنائیں، کوئی میٹھے چاول بنائیں، یا جو بھی میٹھی چیز بنائیں، تو آپ اس آئل یا اس گھی کو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو جناب آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ چمچ کی مدد سے اس کو آپ نے یا شپیدی کی مدد سے آہستہ آہستہ کٹائی کرنا شروع کر دینا ہے۔ ابھی دیکھیں جی کتنے اچھے طریقے سے آپ کا حلوہ تیار ہو چکا ہے، دانے دار ہو چکا ہے۔ ابھی تھوڑی سی آپ نے اس کی کٹائی کرنی ہے، اس کو رن نہیں دینا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ایسے کٹائی کرتے رہیں تاکہ یہ مزید دانے دار حلوہ آپ کا تیار ہو جائے۔ تقریباً اپراکسیمیٹلی آپ کا حلوہ تیار ہو چکا ہے۔ اس جگہ پہ آ کے جناب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا کوکونٹ پاؤڈر۔ یہ دیکھیں جی، میں نے ڈال دیا اس میں کوکونٹ پاؤڈر۔ اس کے بعد اس میں جائیں گے جناب مختلف قسم کے ڈرائی فروٹ۔ ڈرائی فروٹ کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کون سا ڈرائی فروٹ ڈالنا ہے، جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، جس کوانٹٹی میں بھی ہے، جتنا بھی ہے، آپ نے اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دینا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ اور اس کا ذائقہ عمدہ بن جائے۔ یہ دیکھیں جو میرے پاس اویلیبل تھے ڈرائی فروٹ، اس میں کشمش تھی، پستہ تھا، بادام تھے، کاجو تھے،
جو بھی اویلیبل میرے پاس تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا، اور ابھی آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ہلانا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ جی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی خاص رحمت سے آپ کا یہ دانے دار اور بہترین اور ٹیسٹی اور خوشبودار حلوہ تیار ہے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر ہے اور کتنی خوشبو آ رہی ہے اس پہ سے۔ ابھی جناب اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ اور کھانے کے لیے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں ابھی اس کو آہستہ 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 ڈش آؤٹ کر رہا ہوں تاکہ مہمانوں کے سامنے جو بھی آئے اس کو پیش کر سکیں۔ یہ نصیب کی بات ہے، جو آئے گا وہ کھا جائے گا، جو نہیں آئے گا اس کا اپنا نصیب ہے۔ یہ لیں جی، آخر کار آپ کا حلوہ تیار ہو گیا۔ کتنا خوبصورت، چمکدار اور ٹیسٹ تو ہے اسے۔ ابھی آپ نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے اور اس حلوے کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو گھر میں ضرور بنائیے اور ضرور کھائیے، بہت ٹیسٹی حلوہ ہے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے۔ السلام علیکم۔